ابتدا میں کچھ نہ تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ وقت، صرف قادر مطلق یہوہ خدا کی آواز تھی، اور اس کے حکم پر روشنی نے خلا کو چیر دیا، اندھیرا بھاگ گیا، پانی الگ ہو گئے اور زمین اس کے ہاتھوں سے ڈھلنے لگی۔ سورج اپنی شان میں جل اٹھا، چاند کو رات پر حکومت کے لیے بھیجا گیا، اور ستارے آسمان پر جواہرات کی مانند بکھیر دیے گئے۔ سمندر زندگی سے بھر گئے، فضا پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے گونجنے لگی، اور زمین ہر قسم کے جانوروں سے معمور ہو گئی۔ حشر کی کتاب، عبرانی لفظ یاشر یعنی سیدھا، راست باز، نیک۔ یہ کتاب قدیم اسرائیلی روایت، واقعات اور نبیوں کی زندگیوں کا ایک تاریخی اور اخلاقی ریکارڈ ہے۔ ہنوک نے ابتدائی طور پر اس کتاب کو لکھا۔ ہنوک نیک اور پرہیزگار آدمی کے طور پر معروف ہے جو خدا کے ساتھ خاص تعلق رکھتا تھا۔ بعد میں موسیٰ نبی نے اس کتاب کو ترتیب و تدوین دی تاکہ بنی اسرائیل کے لیے قانون، تعلیمات اور تاریخی واقعات منظم ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں تبدیلیاں، کتاب یاشر کی کچھ مواد کو چن کر اور چھانٹ کر بائبل میں شامل کیا گیا، جسے ہم آج پیدائش کی کتاب کہتے ہیں۔ پھر آخر کار اس نے خاک سے انسان کو بنایا۔ آدم اپنے خالق کی صورت پر ڈھلا۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے آپ کو باغ عدن میں پاتا ہے، ایک بے عیب کامل دنیا میں۔ اس جنت میں اسے سب چیزوں پر اختیار دیا گیا، اور آدم ہی کے جسم سے یہوہ خدا نے ایک عورت کو پیدا کیا۔ حوا حسن و وقار کی پی کر اس کے لیے ایک ساتھی اور ہم سفر۔ دونوں عدن کی روشنی میں جیتے رہے، جہاں نہ محنت تھی، نہ غم، نہ دکھ، لیکن سائے میں شر چھپا ہوا تھا۔ ایک سام کی صورت میں قدیم اور عیار اس نے حوا سے بات کی اور اسے بہکایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائے جسے چھونے سے بھی منع کیا گیا تھا، نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ حوا نے وہ پھل آدم کو دیا اور اس نے بھی کھایا۔ یوں ان کی نافرمانی کے باعث یہوہ خدا نے آدم اور حوا کو اس جنت سے نکال دیا، اور آدم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اب وہ موت، دکھ اور محنت کو جاننے والے تھے۔ زمین جو پہلے خود بخود پھل دیتی تھی، اب پسینے کی روٹی مانگتی تھی۔ یوں انسان کی کہانی عدن سے جلا وطنی کے ساتھ شروع ہوئی، اور آدم اور اس کی بیوی حوا نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ وہ باغ عدن کے مشرق میں جا کر رہنے لگے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس نے اب پہلے کا نام قائن یہ کہہ کر رکھا کہ مجھے خداوند سے ایک آدمی ملا ہے، اور دوسرے کا نام اس نے حابل یہ کہہ کر رکھا کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی میں لوٹ جائیں گے۔ اور لڑکے بڑے ہوئے، اور ان کے باپ نے ان کو زمین میں ایک ملکیت دی، اور قائن ایک کسان تھا اور حابل بھیڑوں کا رکھوالا۔ کچھ برسوں بعد دونوں نے خدا کے حضور قربانی گزرانی۔ قائن نے زمین کے پھل پیش کیے، اور حابل نے اپنے ریوڑ کی سب سے بہترین چربی۔ خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس کی قربانی کو چٹ کر گئی، لیکن قائن کی قربانی کو خدا نے قبول نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر قائن کے دل میں حسد اور غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ اپنے بھائی حابل کو مارنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ ایک دن قائن اور اس کا بھائی حابل کھیتوں میں اپنا کام کرنے گئے، اور دونوں کھیت میں تھے۔ قائن اپنی زمین میں کھیتی باڑی کر رہا تھا، اور حابل اپنے ریوڑ چرا رہا تھا، اور بھیڑ اس حصے سے گزر گئی، اور قائن کو اس وجہ سے بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں اپنے بھائی حابل کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان کیا ہے کہ تو میرے ملک میں رہنے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے آئے۔ اور حابل نے اپنے بھائی قائن کو جواب دیا اور اس سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان کیا ہے کہ تو میرے ریوڑ کا گوشت کھائے گا اور ان کی اون پہنے گا، اور اس لیے اب میری بھیڑوں کی اون
जो तुमने पहन रखी है उतार दे और मुझे इनके फल और गोश्त का बदला दे जो तुमने खाया है, और जब तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हारे मुल्क से चला जाऊंगा जैसा कि तुमने कहा है। और कायन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि अगर मैं आज तुझे कत्ल कर दूं तो कौन मुझसे तेरे खून का बदला लेगा? और हाबिल ने कायन को जवाब दिया कि यकीनन खुदा जिसने हमें जमीन पर बनाया है वो मेरे मामले का बदला लेगा और वो तुझसे मेरे खून का मुतालबा करेगा कि तू मुझे कत्ल कर दे। जब कायन ने ये अल्फाज सुने तो उसका गुस्सा हाबिल पर भड़का, क्योंकि हाबिल ने सच बोला था कि खुदा मेरा इंसाफ करेगा। कायन ने फौरन उठकर अपने हल के लोहे के हिस्से को उठाया और उससे अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाबिल का खून जमीन पर बहने लगा और भेड़ों के रेवड़ के सामने वो जगह खून से लथपथ हो गई। कत्ल करने के बाद कायन बहुत अफसुर्दा हुआ और तौबा करने लगा और अपने भाई पर बहुत रोया। उसके दिल में शदीद गुस्सा और दुख था। फिर कायन ने खेत में एक गड्ढा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दफना दिया। और खुदाए कादिर मुतलिक ने कायन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और कायन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन खुदा ने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई हाबिल का खून जमीन से मुझे पुकारता है जहाँ तूने उसे कत्ल किया। तूने अपने भाई को बिला वजह मार डाला और अब जमीन तेरे सबब से लानती हुई कि जिसने अपना मुंह खोला और तेरे भाई का खून तुझसे लिया और उसी में तूने उसे दफन किया। दाऊद खुदा ने कहा कि जमीन अब तेरे लिए पहले जैसी नहीं रही, ये तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू अपनी जिंदगी भर इसमें भटकता रहेगा और आवारा होगा। उसी वक्त कायन खुदा के हजूर से निकल गया और कायन ने अपना मालो सबाब लिया और अदन के मशरक की जमीन की तरफ जाकर रहने लगा। और कायन अपनी बीवी एवान के पास गया और वो हामला हुई और उससे बेटा हुआ और उसने उसका नाम हनूक रखा। लेकिन ये वो हनूक नहीं जो सेत की नस्ल में से था। और हनूक से एराद पैदा हुआ और एराद से महील पैदा हुआ और महील से मतोसाइल पैदा हुआ। आप भी और तुम भी देखते रहा करें बाइबल और हम EFC टीम के साथ।